بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے عورتوں کی مہندی لگانے کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، کیا عورتیں اپنے سر میں کالی مہندی، کالی ڈائی لگا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کالی مہندی یا کالی ڈائی لگا لے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی عورت نیچرل مہندی لگا لے جو ہاتھوں پہ لگائی جاتی ہے، پتیاں والی پیس کے جو لگائی جاتی ہے، یا اس کا جو پاؤڈر آتا ہے اس کو گھول کے لگا لے، تو اب شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی نماز، غسل اور وضو ہو جائے گا، یا اس کے علاوہ کوئی اور کلر کا خضاب لگا لے، مثلا برگنڈی لگا لے، لال لگا لے، یا اور کوئی کلر جو ہے استعمال کر لے، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہاتھ اور پیروں میں پرت والی مہندی لگا لے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر ناپاکی کی حالت میں لگائی گئی ہے یہ مہندی تو پاک ہو جائے گا جسم یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے ان تمام مسائل کے بارے میں؟ یہ کتاب خواتین کے فقہی مسائل کھول کے دیکھیں، اس میں آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ خواتین کے دینی مسائل اور ان کا حل، اس کتاب کو کھول کے دیکھیں، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اختری بہشتی زیور کھول کے دیکھیں، اس میں آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے تحفۃ النساء کھول کے دیکھیں، اس میں آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ تحفہ خواتین کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ تحفہ دلہن کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے کتاب النوازل کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ یعنی کہ فقہ کی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے میں ہاتھوں میں پرت والی مہندی لگانے کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں ایسی پرت والی مہندی لگائی ہے جس کی پرت کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا، تو پھر ایسی مہندی لگانا جائز بھی نہیں ہے۔ اور چونکہ اگر ناپاکی کی حالت میں لگائی ہے تو بدن بھی پاک نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ اور پاکی کی حالت میں لگائی تھی لیکن وہ پرت جمی ہوئی ہے اور آپ کو نماز پڑھنی ہے وضو کر کے، تو اب جب اس پرت کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ جو ہے وضو میں دھونا فرض ہے، ٹخنوں سمیت پیر کو دھونا وضو میں فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے جسم کے اور ان حصے پہ یہ مہندی لگا رکھی ہے، جیسے کہیں اور حصے پہ، اور وہ جو ہے آپ نے ناپاکی کی حالت میں لگائی تھی، تو جب تک آپ چھڑا نہیں لے گی تب تک جو ہے نہ وضو ہوگا آپ کا، نہ غسل ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ جو ہے پاکی کی حالت میں ہی نہیں پہنچی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہو گیا مہندی پرت والی لگانے کے تعلق سے۔ اب اس کی پہچان کیا ہوگی کہ بھئی پرت والی مہندی کے نیچے پانی پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ تو اس کو انشاءاللہ میں آگے بتا رہا ہوں، تھوڑا صبر اور تحمل سے ویڈیو کو دیکھیں۔ ابھی بات کرتے ہیں ہم بالوں کے تعلق سے کہ اگر کوئی عورت سر میں بالوں میں کالی مہندی، کالا خضاب لگا لے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی کم عمر مرد ہو یا عورت، یعنی کہ 18 سال کی عمر ہے، 20 سال کی عمر ہے، 22 سال کی عمر ہے، یعنی کہ 40 سے نیچے ہے، 35-40 سے نیچے ہے، اگر ان کے بال سفید ہو جائے تو یہ عمر کی وجہ سے نہیں ہوئے کہ بھئی ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، وہ ایجڈ ہو گئے تھے، اس لیے جو ہے ان کو جو ہے اب یہ کالا خضاب لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ یہ بیماری سے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو پہلے آپ ٹریٹمنٹ کرا لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو مہندی اور خضاب لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے، اور شوہر کہہ رہا ہے، تو پھر آپ جو ہے کالا خضاب بالوں میں لگا سکتی ہے۔ لیکن دو باتیں دھیان رکھیں، ایک تو یہ کہ اس کی پرت نہ جمتی ہو، اور اگر پرت والا ہے تو ایسی پرت نہ ہو کہ جس کے نیچے پانی نہ پہنچے۔ دوسرا یہ کہ وہ اتنا ڈارک نہ ہو، بلیک اتنا ڈارک نہ ہو کہ وہ نیچرل جو بال ہوتے ہیں کالے بلیک جو ہوتے ہیں نیچرل، ان سے زیادہ ڈارک ہو جائے۔ ان سے زیادہ اگر ڈارک ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے شریعت کے خلاف ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرمایا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ اس کے اندر کوئی ناپاکی نہ ملی ہو،
چوتھی بات، اگر آپ ان میرڈ ہے، شادی شدہ نہیں ہے، لیکن آپ کو کوئی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں اگر آپ جو ہے اس کلر کو لگائے گی تو یہ دوسرے کو دھوکہ دینا ہو گیا۔ مرد کے لیے بھی یہی ہے اور عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے اس چیز کو چھپا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ رشتے کا معاملہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ جو ہے اس میں کسی کو دھوکہ دے دے، تو دھوکہ دینا بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا، خاص کر جو ہے اپنی عمر کے تعلق سے، عمر چھپانے کے تعلق سے۔ تو اس لیے اگر کوئی ان میرڈ ہے اور اس کو کوئی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لڑکے والے یا لڑکی والے، تو وہ کلر نہ کرے اس وقت بالکل بھی، خاص کر کالا کلر بالکل نہ کرے۔ اس کے اپوزٹ آپ جو ہے برگنڈی وغیرہ جو کرتی ہے اس کو کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ اگر اس کی پرت جمتی ہے یا پھر جو ہے وہ اتنا ڈارک ہو جائے کہ اپنی حیت کھو دے، اصل جو نیچرل ہوتے ہیں نا بال کالے، وہ سب ختم ہو جائے، تو پھر وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور پرت والا جو ہے جو کلر ہوتا ہے جس کی پرت جمتی ہے وہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پرت کے نیچے پانی نہیں پہنچ رہا، اور پانی نہیں پہنچ رہا تو نہ تو غسل ہوگا نہ وضو ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کیا ہے تو پاک بھی نہیں ہوگی، اور پاک نہیں ہوگی تو وضو کرے گی، وضو بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے ان باتوں کو۔ اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے لگے؟ سوال یہ ہے کہ بلیک تو نہیں کیا کلر، سر میں جو ہے بالوں میں کالا کلر نہیں کیا، برگنڈی کر لیا، مون اسٹار وغیرہ کوئی ایسی مہندی لگا لی، لیکن یہ پتہ کیسے لگے کہ اس کے نیچے پانی پہنچے گا یا نہیں؟ تو اس کا جو ہے علماء نے ایک حل بتایا ہے، وہی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ٹیشو پیپر تو آج الحمدللہ ہر گھر میں ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، تو ٹیشو پیپر لے، ٹیشو پیپر لینے کے بعد جو کلر آپ جو ہے سر میں بالوں میں لگائے گی، یا وہ مہندی جو آپ اپنے ہاتھ اور پیروں میں لگائے گی، ٹیشو پیپر لے کے مہندی کو گھولے، کلر کو گھولے، گھولنے کے بعد جب وہ اس حیت پہ آ جائے جس حیت میں آپ کو سر پہ لگانا ہے، بالوں میں لگانا ہے یا ہاتھوں پہ مہندی لگانی ہے، تو اس کو جو ہے ٹیشو پیپر پہ اس کی ایک لیئر بنا دے۔ ایک کیا بنا دے؟ ایک لیئر بنا دے، یعنی کہ اس کو پیسٹ کر دے وہاں پر، پینٹ جیسے پینٹ کرتے ہیں نا ایسے اس کو پھیلا دے، اور پھر اس کو خشک کرے، سکھائے۔ جب وہ مکمل طور پہ سوکھ جائے، جیسے کہ مہندی سوکھ کے جھڑنے لگتی ہے، اس حیت پہ پہنچ جائے، تو جھڑنے سے پہلے اس مہندی کو، اس کلر کو جھڑنے سے پہلے اب آپ جو ہے چند قطرے پانی کے لے اور اس کلر کے اوپر ڈال دے، اس کلر کے اوپر ڈال دے، اور اس ٹیشو پیپر کو اٹھائے جو آپ نے جس پہ پانی ڈالا ہے، جو آپ نے ٹیشو پیپر پہ کلر پھیلایا تھا، اس کلر پہ آپ کو پانی ڈالنا ہے۔ اب ٹیشو پیپر کو آپ پلٹ کے دیکھیں ایسے، اگر آپ کو دوسری سائیڈ میں گیلا پن نظر آ جاتا ہے، پانی نظر آ جاتا ہے، پانی کے جو ریشے آپ نے، قطرے آپ نے ڈالے تھے، اگر وہ کلر کو پار کر کے ٹیشو پیپر پہ آ جاتے ہیں، تو پھر یہ مہندی وہ ہے کہ اس کی پرت کے نیچے پانی پہنچ جائے گا، لہذا اس مہندی کو سر میں لگانا بھی اور ہاتھوں میں لگانا بھی بالکل جائز ہے۔ اس سے آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا اور نماز بھی درست ہو جائے گی۔ البتہ اگر آپ نے ہاتھوں میں جو ناخن ہوتے ہیں انگلیوں کے، ان میں اگر نیل پولش یا پھر جو آرٹیفیشل ناخن لگا رکھے ہیں، اسی طریقے سے پیروں کے ناخن، ان پہ جو ہے نیل پولش وغیرہ لگی ہوئی ہے، تو ان کو چھڑانا بڑا ضروری ہے۔ اگر نہیں چھڑائے گی تو پھر نہ غسل ہوگا، نہ وضو ہوگا اور نہ ہی نماز ہوگی۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔